مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں.
گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا فضل رب سے پھر کمی کس بات کی فضل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا کشف راز مرانی یوں ہوا کشف راز مرانی یوں ہوا تم ملے تو حق تعالی مل گیا تم ملے تو حق تعالی مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا عاصیوں کو
در تمہارا مل گیا، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی خوشگوار زندگی کے عنوان سے ترتیب وار درس قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ سورہ بقرہ کی 46 آیات مکمل ہوئی ہیں۔ آج آیت نمبر 47 سے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ ارشاد باری تعالی، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو احسانات دیے عطا فرمائے اسے اس آیت مقدسہ میں یاد فرمایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ اس آیت مقدسہ میں مخاطب ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ نعمتیں یہ ہیں کہ انہیں اہل زمانہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، ان کے لیے دریا سے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، فرعون سے انہیں نجات دی جو ان پر بڑا ظلم کرتا تھا، توریت شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر انہیں معافی عطا فرمائی۔ ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، یہ بھی ان پر احسان فرمایا گیا۔ بادلوں سے انہیں سایہ ملتا تو یہ بھی ان کا احسان۔ من و سلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب پانی کے 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ زمین سے اناج جو ہے وہ انہیں عطا کیا۔ تو یہ نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں، اس کے علاوہ بھی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے آبا و اجداد کو نعمتیں عطا کی گئیں، اور چونکہ جو نعمت آبا و اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے۔
اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کا شکرانہ کیا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر جو ہے وہ مطلوب ہے، کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انعامات عطا فرمائے۔ ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کہ حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا کیا احسان ہوگا کہ حضور کی امت بن مانگے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ کہ اگلی بات فرمائی اگلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ یعنی قیامت کے دن کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ ڈرو قیامت کے دن سے کہ جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، کافر کے لیے کوئی بدلہ مطلب، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذابات سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ جس دن کوئی جان دوسری کا بدلہ نہ ہو سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی۔ یعنی سفارش کس کے لیے ہے؟ شفاعت کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کچھ دے کر جو ہے وہ جان چھڑوا لے، عذاب سے بچ جائے کوئی کافر، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ یعنی دنیا میں انہوں نے اگر اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اپنی دنیا سنوار لی، آخرت سنوار لی، تو دنیا میں ہی ہے۔ اس کے بعد آخرت میں عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اب شفاعت مسلمان کی ہوگی، یہ یہاں پر جو بات بیان کی گئی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، تو یہ کافر کے لیے ہے۔ مسلمان کے لیے سفارش ہے، شفاعت ہے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے انسان کو کہ سفارش کی، شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ایک طبیب کے مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، تو کیا ہوگا؟ زہر کھائے گا تو مرنا ہے زہر کھانے کے بعد۔ تو شفاعت کی امید پر گناہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو ہے وہ کوئی کہے کہ نہیں جو ہے وہ بس بہت کچھ ہو جائے گا، جو ہے وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی ہڈیاں توڑوا لے اور کہے کہ بس ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ ہڈیاں ٹوٹیں گی تو پھر تکلیف بھی ہوگی اور پھر دوبارہ تو جڑ نہیں سکتی۔ تو یہ کہ شفاعت کی امید پر گناہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات بخشی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات بخشی۔ اس سے پہلے کی جو آیت مقدسہ تھی اس میں جو ہے وہ بالکل مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات یاد دلائے۔ اب یہاں تفصیل سے جو ہے وہ احسانات بتائے جا رہے ہیں کہ پہلی بات یہاں پر جو بیان کی گئی، ویسے تو اس سے جو ہمارے درس کی پہلی آیت تھی اس میں جو احسانات ملتے ہیں وہ میں نے ذکر کیے۔ اب یہاں قرآن میں خود جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں، اللہ فرماتا ہے کہ فرعون والوں سے نجات بخشی، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ یعنی یہ جو فرعون والے تھے یہ ان لوگوں پر برا عذاب دیتے تھے، یعنی سختیاں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کاٹ کر دھوتے دھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھی۔ یہ فرعونی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کام لیتے تھے، اور غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے،
جو دن ڈھلے غروب آفتاب سے قبل جبری طور پر جو ہے وہ وصول کیے جاتے تھے، اور جو پیسے جو ٹیکس نہ دے پاتا تھا، جو ٹیکس نہیں دے پاتا تھا، اسے سزائیں ملتی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ فرعونی کیا کرتے تھے۔ فرعون کیا ہے، مطلب کون تھا؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ جیسے فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے۔ اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ اب آپ نے بعض اوقات سنا ہو کہ یہ بھی فرعون، یہ بھی فرعون، تو یہ فرعون جو ہے وہ لقب ہے، کسی شخص کا نام نہیں، لقب ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی، اور اس آیت میں آل فرعون کے پیروکاروں سے یہی مراد ہے، ولید بن مصعب بن ریان، کہ جو فرعون یعنی مصر کا بادشاہ تھا۔ تو کہا کہ یہ جو ہے وہ اتنی زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا، ایک تو یہ بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری قوم سے کہ جو سختیاں کرتی تھی، ظلم کرتی تھی، ان سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو نجات دی؟ بنی اسرائیل کو نجات دی۔ پھر فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ دوسرا ان کو جو ہے وہ معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے یہ؟ تو کہا گیا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی، یہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے مصر کو گھیر لیا، جو قبطی قوم تھی ان کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب اس خواب میں اسے بڑی وحشت ہوئی کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا۔ کاہنوں نے اس کی تعبیر کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ خواب بھی فرعون نے دیکھا، تو جس نے خواب دیکھا کہا کہ بھئی تمہاری سلطنت کی ہلاکت کا سبب یہ بنے گا، تباہی ہوگی تمہاری۔ فرعون نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، یعنی یہ کہ اس قدر سخت دل تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، یہ اس نے جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ ہزاروں بچے قتل کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اس قوم کے بورے اب جلد مرنے لگے، تو قبطی سرداروں نے جو ہے وہ گھبراہٹ محسوس کی، اور اسی گھبراہٹ میں کہا فرعون سے کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کے جو ہے وہ بڑوں کی موت ہو رہی ہے کثرت سے، اور دوسری طرف اس کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہم کس سے خدمتیں لیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ ان کا بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ تھا کہ یہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس قوم سے جو ہے وہ تمہیں نجات دی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، فرمایا کہ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا، یعنی آزمائش تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ تمہیں جو ہے وہ اس طریقے کا معاملہ تھا۔ اب بلا جو ہے وہ امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں۔ آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت اور محنت سے بھی ہوتی ہے۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت کے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے کہ نعمت ملنے پر وہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں، اور جو ہے وہ جب محنت مشقت پہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بلا جو ہے وہ ان پر آئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوسری بات فرما رہا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ فرعونیوں سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، یعنی دریا میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ ان کے لیے رستے بنائے، مشہور واقعہ ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے
ڈبو دیا، وانتم تنظرون، اس حال میں فرعون والوں کو ڈبو دیا، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا فرعون والوں کو، اور کہا وانتم تنظرون، تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھنے والے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب یہاں اگر ترتیب وار دیکھا جائے تو یہ دوسری نعمت جو ہے وہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جو فرمائی گئی کہ فرعونیوں سے نجات دی اس طریقے سے کہ انہیں جو ہے وہ فرعونیوں کو دریا میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہوئے، حکم و اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر فرعون نے پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ نے اللہ کے حکم پر دریا پر عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جہاں چاہے راستے پیدا کر دے۔ کہ اس مطلب ہے کہ بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن رب ہے، وہ قدرتوں والا ہے، دریا میں اس نے راستے بنا دیے۔ اب پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان پانی کی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر جاتی، یعنی یہ بھی کہ انسیت بھی ہوئی کہ دریا میں راستے بنے ہوئے، روشن دان بنے، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے، باتیں کرتے اور اس طرح گزرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصل حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ یہ فرعون کا ڈبونا جو ہے وہ 10 محرم کو ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ اب یہ کہ یہ مشہور روایت ہے، ہم عاشورے کے ایام میں خاص طور پر سماعت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور ان کو روزہ رکھتے دیکھا تو کہا کہ یہودیوں کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، یعنی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو ان کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا یہ سنت ہے، یعنی انبیاء پر انعام ہوا اس دن کا یادگار منانا یہ سنت ہے۔ جب اللہ کا انعام ہوا، سنت کس کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں تمہاری نسبت جو ہے میرا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اللہ کے، حضور علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب یہ کہ اس دن شکر بجا لانا، یادگار قائم کرنا، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں، ہاں مشابہت نہ ہو، اس لیے جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد جو ہے وہ روزہ رکھا جائے۔ بہرحال یہ کہ یہ بات پتہ چلی کہ جس دن جو ہے وہ انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا یہ سنت ہے۔ تو انعام الہی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور جب تشریف لائے تو اس دن جو ہے وہ ہم بڑے جو ہے وہ عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ دلوں کی جو ہے وہ چمن کو آباد کر کے خوشحال کر کے جو ہے وہ اس کی خوشیاں محسوس کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارا سال الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوتی ہے الحمدللہ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، لیلتاً 40 لیلتاً 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، ایک کتاب الہی۔ اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10 دن شامل تھے۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر توریت حاصل کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اب 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ کو توریت عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو یہاں کوہ طور پر توریت لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک سامری جادوگر ہے جس نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، معاذ اللہ، قوم کو گمراہ کیا۔ وہ لوگ 1 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد، کہ 30 دن تھے پھر 40 دن ہوئے، 1 مہینے تک انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل جو ہے وہ شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف کیا۔ اب توبہ کا طریقہ کیا تھا یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ سماعت کرتے ہیں ہم۔ بہرحال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ کوہ طور پر گئے۔ کیا کرنے گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے توریت عطا فرمائی، کوہ طور پر تختیوں وغیرہ پر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور پیچھے سے قوم نے کیا بچھڑے کی پوجا کی۔ ہارون علیہ السلام پیچھے موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا۔ آگے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ یعنی شرک کی معافی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو اب یہ کہ اس کی معافی بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احسان فرمایا۔ کس پر احسان فرمایا؟ بنی اسرائیل پر احسان فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کر دینا، لعلکم تہتدون، کہ کہیں تم راہ پر آؤ، یعنی ہدایت پا جاؤ۔ یہ کتاب کس لیے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اب فرقان کے کئی معنی جو ہے وہ بیان کی گئے۔ فرقان سے مراد توریت بھی ہے، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے معجزات بھی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، ید بیضا، آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، اور حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت بھی مراد لی گئی فرقان سے۔ یوم الفرقان کہتے ہیں یوم بدر کو، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ، تو یوم فرقان کہا جاتا ہے بدر والے دن کو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی زیادتی کی، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب توبہ کا طریقہ کیا بتایا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ بظاہر تو ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ تو منع ہے، کسی کو قتل کرنا، لیکن ان کے لیے توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے نزدیک یہ بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اب بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا کرنے کے گناہ سے معافی یوں ملی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تمہاری توبہ کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ کتنے لوگ تھے؟ ہارون علیہ السلام کے ساتھ 12,000 لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ کے ساتھ 12,000 لوگ تھے، 12,000 ساتھی تھے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی۔ تو یہ طریقہ ہے تمہاری توبہ کا کہ جس نے پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کرے، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائے، یعنی وہ
بات نہ کرے زیادہ، وہ راضی خوشی قتل ہو جائے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے کہ ہمیں توبہ مل جائے، اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے گڑگڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی کی، التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ سب شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ یہ اللہ کی رحمت، جتنے قتل ہوئے سب کے سب شہید، اور باقی بخش دیے گئے۔ قاتل و مقتول سارے جنتی ہیں۔ یعنی جو حکم الہی ہے وہ بجا لانا، یہی شریعت کی پاسداری۔ عقل انسانی میں یہ نہیں آتا کہ قتل کرنے سے کوئی توبہ ملتی ہے، یہ عقل انسانی میں نہیں آتا، لیکن حکم الہی ہے، بس اس پر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ یعنی کتنی بڑی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی۔ اب یعنی یہ کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ باغی قتل ہو جائے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں ایک قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علم بردار تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی کہے کہ بھئی یہ کیسے ہو، تو دنیا دار جو بادشاہ ہے وہ اپنے سامنے کسی بادشاہ کو برداشت نہیں کرتا، تو بغاوت کہا جاتا ہے، تو بغاوت کرنے والے کو کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو سب تسلیم کرتے ہیں، اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ تو دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کرنا انسانیت پر ظلم نہیں ہے، تو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی جو ہو جائے اسے قتل کر دینا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ یہی بات جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ علماء نے بیان کی۔ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے اس سے کہا کہ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے ایک ملک کا، آپ وزیر اعظم ہیں، کسی دوسرے کو ایک کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بھی آپ آج سے جو ہے 2 وزیر اعظم ہیں، تو آپ کو برداشت ہوگا؟ کہا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اپنے لیے دوسرا وزیر اعظم برداشت نہیں کرتے، تو جو نص قرآنی سے ثابت ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، تو اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو اسے اس بات سے جو ہے وہ سمجھایا تھا علماء نے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہ جو ہے وہ قتل کرو آپس میں ایک دوسرے کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی جو ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے مجسمہ سازی جو کہ حرام کام ہے، انہوں نے بچھڑے کو بنایا اور پھر اس کی پوجا کرنے لگے، اپنے ہاتھ سے ہی بناتے اور اب خود ہی پوجا کرتے۔ یہ عقل میں ان کی نہیں آتا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ہی تو بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَدْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اب یہ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں کہ بھئی گناہ تو ہوا ہے نا، بغاوت کی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے، وہاں جا کر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے یہ جو 70 آدمی تھے یہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے 70 افراد کو پھر زندہ فرما دیا، وہ چاہے جسے زندہ کرے، وہ چاہے جسے موت دے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں تو آپ کا یقین نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ فرماتا ہے تو تمہیں کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر مرے پیچھے یعنی تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، شکر ادا کرو۔ یعنی مر گیا بندہ اور پھر زندہ ہو گیا، کتنا بڑا احسان ہے نا، بندہ مر گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کیا، تو کہا کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ تم احسان مانو اس چیز کو دیکھ کر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ظاہر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، اس کی شامت
کیا آئی ان پر؟ علماء فرماتے ہیں اس کی شامت یہ آئی کہ بنی اسرائیل کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے. معاذ اللہ نبی کے ساتھ یہ اس طریقے کی بات کہ ہم آپ پر یقین نہ کریں گے. اور اسی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی جناب میں ترک ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا باعث ہوتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہیں. اور معلوم ہوا کہ اللہ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ کے جو مقبول ہیں ان سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے. اللہ جسے چاہے عزتیں عطا فرمائے. یہ ایک عزت ہے نا، وہ تو عز من تشاء، خود اللہ فرماتا ہے وہ تو ذل من تشاء، وہ جسے چاہے عزت دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا احسان بھی اللہ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ابر کو، بادل کو تمہارا سائبان کیا، سایہ بنا دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے. کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سنایا کہ ملک شام ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو. مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ. مصر کا چھوڑنا یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی میت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے تھے. جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ، نہ غلہ، تو وہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی کی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا. دیکھیے کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، بادل ان پر سائبان ہے جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور اس پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا. ان کے کپڑے میلے پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں انہیں عطا فرمائی. پھر انہیں من و سلوہ عطا کیا. من و سلوہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق فرمایا من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے تقریباً جو ہے وہ 4 کلو 1 سا کی بقدر جو ہے وہ اترتی تھی، جو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے. اترنے کا وقت کیا تھا؟ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک. یہ لوگ جمع کرتے، چادروں میں لے لیتے اپنے پاس اور جو ہے وہ دن بھر سے کھاتے تھے. کتنی آسان روزی، صبح صبح جو ہے وہ مل جاتا تھا انہیں. یہ من کے لیے کہا گیا. اور جو ہے وہ دیگر اقوال بھی ہیں. بہرحال یہ جو ہے وہ علماء نے فرمایا صحیح قول یہ ہے. سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی. جمعے کو دگنی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر 1 دن سے زیادہ کا جمع نہ کرنا. جمع کتنا ہوگا؟ 1 دن کا. بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے سے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی. انہوں نے حکم الہی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ حکم عدولی کی کہ 1 دن سے زیادہ کا جمع کیا تو اب وہ سڑ گیا اور پھر آمد بھی بند ہو گئی. یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے. تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا نا اس کو جو ہے وہ مانا جائے، چاہے وہ ان کی عقل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس سے کیا ہوا؟ انہوں نے ہمارا تو کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اب یہاں ہم رونا روتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ تجارت میں ہمارے پاس برکت نہیں ہے، آج برکت اٹھ گئی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ جو ہے
وہ دھیاڑی لگاتے تھے، مطلب ایک دن کا مل جاتا تو بس دھیاڑی لگ گئی، کھایا پیا خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے توکل کرتے رہے۔ لیکن آج لوگ ہفتے لگاتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے اس میں جو ہے ہفتے بھر کا کما لو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تجارت میں اگر جو ہے وہ تم چاہتے ہو کہ برکت ملے تو تم کیا کرو کہ نفع کم رکھو اور کوانٹٹی زیادہ کر لو۔ مطلب ہے کہ یہ جو بعض لوگ جو ہے وہ اس قسم کی تجارت کرتے ہیں، آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں، کوانٹٹی پر کام کرتے ہیں، کم نفع پر کام کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے، نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، کہ انہوں نے ایک چیز کچھ ان کے پاس موجود تھی جس کی قیمت جو ہے وہ جو مطلب حساب بنتا تھا اس سے 60 دینار کے حساب سے جو ہے وہ کلو وغیرہ کا جو حساب بنتا تھا وہ اب 60 دینار میں انہوں نے لی، اور اس وقت جو ہے وہ ریٹ بڑا بڑھ گیا کہ 90 دینار میں جو ہے وہ لوگوں نے اسے بیچنا شروع کیا۔ اب ان بزرگ کے پاس ایک اور آئے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بازار اس وقت 90 دینار کی ہے لیکن میں آپ کو جو ہے وہ 96 دینار دوں گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، میں آپ کو 96 دینار دوں گا۔ تو کہا نہیں، میں 63 کا بیچوں گا۔ کہا عجیب، آپ کو میں 63 کے 96 دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ جو ہے وہ 63 میں۔ کہا نہیں، بس میں نے جو ہے وہ قسم کھائی ہے کہ میں جو ہے وہ 63 میں بیچوں گا تو اب 63 میں ہی بیچوں گا۔ مطلب 3 دینار نفع رکھ کر جو ہے وہ انہوں نے بیچ دیا۔ تو اب یہ کہ یہ ہمارے بزرگان دین کی تجارت کا حال تھا، اور ہم جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو مہنگائی ہم خود بڑھا رہے ہیں، ہمارے جو ہے وہ پیٹ نہیں بھر پا رہے، ہم جو ہے وہ ساری جو ہے وہ کام ہمیں کرنے ہیں، اور جو ہے وہ جو لوگ مارکیٹس میں موجود ہیں نا وہ بھی اس قسم کے جملے بولتے ہیں، اور اس چیز کو ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہماری ضرورتیں اتنی نہیں ہیں، ہماری آسائشیں بڑھ گئی ہیں، کہ ہمیں جو ہے وہ آسائشیں چاہیے۔ تو جب آسائشیں بڑھ گئی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان کی آسائشوں کو ختم کیا جائے۔ ہم خود بھی تو سادہ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خود بھی تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم خود اپنے اون سے بھی، یعنی کہ سادہ زندگی یہ پسندیدہ ہے نا، مطلب سادہ زندگی بندہ گزارے، اور جو ہے وہ اب یہ کہ کم نفع پر بھی اگر کام ہوگا تو وہ کرے گا، مسلمان کو فائدہ پہنچائے۔ آج تو مسلمان کو کاٹ رہا ہے، تو کم نفع پر مسلمان کا فائدہ کر کے اس سے کیا ہوگا؟ مہنگائی بھی ختم ہوگی، برکت بھی جو ہے وہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، فرمایا کہ بیت المقدس میں داخل ہونے کا یہاں فرمایا گیا، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، ہادھِ القریہ یعنی بنی بیت المقدس میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہا کہ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اب اس آیت مقدسہ میں جو باتیں بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو اور اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، جب داخل ہو دروازے سے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ چوتھی بات فرمائی کہ جب تم داخل ہو تو تمہاری زبان پر کیا ہو کہ اے اللہ ہماری خطائیں بخش دے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی احسان کرے گا اور تمہیں جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ اب بیت المقدس سے فرمایا گیا کہ مراد ہے، یا دوسری بات اریحہ جو اس سے قریب کی بستی ہے جس میں عمالقہ آباد تھے اور اسے خالی کر گئے تھے، اور وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ اس بستی میں دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا۔ یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا، اور ان میں داخل ہونا، ان کی طرف سجدہ کرنے، گناہوں کی معافی کا سبب ان کے لیے فرمایا گیا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور زبان سے حطۃ کہتے جاؤ۔ یہ استغفار کا کلمہ ہے۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں سے کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حکم کیا تھا
تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے سرین کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ توبہ اور استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی تھا کہ بال میں دانہ، معاذ اللہ۔ انہیں استغفار کرنا تھا لیکن انہوں نے یہ مذاق کیا۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، انہیں طاعون ان پر مسلط کر دیا۔ اتنی خطرناک بیماری ان پر مسلط کی گئی جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے، ہزاروں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے اور بات بدل دی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بات بدل دی اور جو فرمائی گئی تھی۔ تو فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا، یعنی جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو فرمایا بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک ساعت میں، فرمایا ایک ساعت میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہوئے، ایک ساعت میں۔ اللہ چاہے تو دیکھیں کیسے جو ہے وہ پروردگار ہی ہے کہ جس نے دریا میں 12 رستے بنائے تھے، سب کے سب نکل گئے، اور یہ پروردگار ہی ہے کہ جو نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کے لیے اس قدر خطرناک ترین عذاب ہے۔ اب طاعون کے لیے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے، یعنی طاعون جہاں رہتا ہے آ جاتا ہے، حکم کیا ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہے تو اس علاقے والا اپنے شہر میں صبر سے ٹھہرا رہے، اور یہ سمجھے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ تو اس قدر بڑا مرتبہ ہے کہ شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کے متعلق فرمایا۔ یہاں رکوع کا اختتام و محبت سے درود و سلام پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا رکوع اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیلی تھے ان پر جو احسان ہوئے ان کا جو ہے وہ ذکر چل رہا ہے تفصیل کے ساتھ، آگے بھی رکوع میں اسی احسان کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی قوم نے فرمائشیں کی تھی نا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِأَصْوَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عصا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ اپنے اپنے گھاٹ پہچان لیا کہ کس گھاٹ سے اس نے پینا ہے۔ 12 چشمے اور 12 راستے نکلے تھے، اب ہر گروہ 12 گروہ تھے، ہر گروہ نے پہچان لیا کہ مجھے اس سے پینا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو، اللہ کا کھاؤ اللہ کا پیو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو آپ نے عصا مارا، اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، بنی اسرائیل نے 12 گروہوں نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ قابل غور ہے، قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمے جاری کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے، عصا مارا پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، جبکہ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، یعنی یہ کہ پانی سے تو آبشار اور چشمے بہتے ہیں لیکن انگلیوں سے تو پانی نہیں نکلا کرتا، لیکن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔
اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پھر پتھر سے چشمے برآمد کرتے، تو ہمارے نبی نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے چشمے جاری فرمائے۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم نعمت ہے۔ یہ کون فرمائے؟ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اسی لیے میرے امام جو ہے وہ مدح صلاح ہوئے کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ اب یہ کہ یہ معجزہ کہاں ہوا؟ یہ حدیبیہ کے مقام پر معجزہ ہوا۔ اور اس میں ایک اور بات جو ہے وہ پتہ چلی اس آیت مقدسہ میں، علماء فرماتے ہیں کہ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو یہ کہاں گئے؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ تو اللہ کے نبی سے مدد مانگلا، یعنی انبیاء کی بارگاہ میں استعانت کرنا، انبیاء کا مشکل کشائی کرنا، دونوں اس آیت مقدسہ سے ثابت ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے کلام میں فرماتا ہے سورہ نساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ مسجد میں اللہ توبہ قبول کرتا ہے، کعبے میں اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ توبہ ہر جگہ قبول کرتا ہے۔ جہاں فرمایا حدیث مبارکہ میں جب بندہ اللہ سے مانگے ہاتھ اٹھائے اللہ در اجابت کھول دیتا ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مضمون ملتا ہے۔ لیکن اللہ خاص فرماتا ہے کہ اب جب جان پر ظلم کر لو تو کہاں جاؤ؟ حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں جب جاؤ گے حضور تمہارے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اب قبولیت کہاں ملے گی؟ حضور کی بارگاہ میں۔ اور پھر کہا علماء نے صرف قبولیت نہیں ملے گی، صرف قبولیت نہیں ملے گی، یہ در رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تواب اور رحیمہ، توبہ بھی قبول ہوگی اور اللہ تم پر مہربانیاں بھی فرمائے گا، اللہ تم پر مہربانیاں بھی فرمائے گا۔ در رسول پر حاضری کا جو ہے وہ یہ انعام ملے گا۔ اللہ ہم سب کو بعد مدینہ طیبہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ اب یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کیا دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ ہو اور ککڑی ہو اور گیہوں اور مسور اور پیاز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زمین سے ہمیں ملے۔ قال، فرمایا گیا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ یعنی آسمان سے تمہیں من و سلوہ ملتا ہے، بغیر محنت کے ملتا ہے، اب تم زمین سے کھیتی باڑی کر کے تو یہ چیزیں لینے چاہتے ہو، یہ جو ہے وہ ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے، تم جاؤ وہاں تمہیں مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، یہ مقرر کر دی گئی ان پر۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور غضب اور خدا کے غضب میں لوٹے، یعنی یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انہیں مل رہی تھی تو فرمایا یہ اس کے بعد اللہ کے غضب میں لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ اور فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ترکاریاں ہوں، دالیں وغیرہ ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تم یہی چاہتے ہو
تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو مصر ہے ملک کا جو نام ہے وہ، یا جو ہے وہ شہر کو بھی مصر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ تم جو ہے وہ یہ مانگتے ہو۔ اب انہوں نے جو ہے وہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور شعیہ علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ان عظیم جرائم اور کبھی ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت غربت مسلط کی گئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ جب تک مسلمانوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ان واقعات سے جو ہے وہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی، سب سے اہم مقصد اسی کو بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں ذلت اور خواری اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی یہ لازم ہے، اور اسی میں ہی جو ہے وہ کامیابی ہے، اور یہی درس قرآن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ یہ کی جائے گی تو انشاءاللہ دنیا جو ہے وہ جھک جائے گی مسلمان کے آگے، مسلمان کو کھویا وہ وقار نصیب ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ آج دیکھیے سود کا نظام کس قدر جو ہے وہ برباد کر چکا ہے لوگوں کو، اور ناپ تول میں کمی، اس میں جو ہے وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ بد عہدی یعنی وعدہ خلافی، یہ کس قدر پڑی ہوئی، دھوکہ دہی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ احکامات الہی یہی ہے نا کہ دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، اور سچ بول کر تجارت کرو۔ فرمایا سچا تاجر کل قیامت کے دن فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچا تاجر انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اتنا بلند مقام ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ تاجر جھوٹ بھی بول رہا ہے، تاجر جو ہے وہ خیانت بھی کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، اور معاذ اللہ سود میں بھی ملوث ہے۔ پیسہ مل جائے اور پھر جو ہے وہ سودی اداروں سے، بینکس وغیرہ سے پیسہ لے کر جو ہے وہ اپنا کاروبار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب منع ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اور لازمی ہے اس سے بچنا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس جائز ناجائز کا، یہ تو حرام ہے، سود تو حرام ہے، اس میں ہم بری طریقے سے گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے نکلنا نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والوں، والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ فرمایا کہ بے شک ایمان والوں، اور ساتھ یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک کام کریں، تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی جو نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالی نیکی ضائع نہیں کرتا، نیکی محفوظ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ توریت کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ پردے کا حکم دیا جائے تو اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے، معاذ اللہ، شریعت کا حکام ہے نا بھئی، یہ کیا، یہ پابندی لگ گئی؟ نہیں، یہی تو اصل انسان کا عروج ہے کہ احکام الہی کی پاسداری کرے۔ آج ایسے کئی احکام ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی 5 وقت نماز نہیں، نماز یار یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نماز سے دوری یہ کیسے ہو؟ قرآن مجید میں قریباً 700 مقامات پر نماز کے لیے فرمایا گیا۔ تو یہ کہ یہ جو احکامات شرعیہ ہے اس کو بوجھ نہ محسوس کیا جائے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی علماء فرماتے کوئی نیکی کریں تو مزے سے کریں، مطلب مزے سے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں۔ مطلب نماز میں تو بندہ کیسے بوجھ سمجھے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی
کہ بزرگ فرماتے ہیں ایک کہ جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہوتا ہے تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا ہے. تو یہ تو بزرگوں کا انداز ہے. تو ہم کیا، ہم جو ہے وہ نماز کو بھی معاذ اللہ مسلمان بوجھ سمجھے، تو احکام الہی بوجھ نہ سمجھے جائیں، بلکہ جو ہے وہ دل کے ساتھ دل لگا کر اور خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو. تو اب انہوں نے جو ہے وہ بوجھ سمجھا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے آسمانی کتاب کی لیے کہا تھا جس سے قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا. جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، عہد پورا نہ کیا. جب بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر ہوا میں معلق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے. اس میں صورتاً یعنی بظاہر جو ہے وہ عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا سبب ہے، اصل سبب ہے. تو اب یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ مانا تو کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ بات ہو گئی کہ جو ایمان والے ہیں، یہودی عیسائی ستاروں کی پوجا کرنے والے، جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت پر ایمان لائے تو اور نیک کام کرے تو اس کا ثواب اس کے رب کے پاس ہے، اس کے پاس کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. پھر آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جو بات میں نے بیان کی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ اور کہا مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، بِقُوَّةٍ بالکل جو ہے وہ مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی یہ کہ اب تمہیں پرہیزگاری چاہیے تو توریت شریف پر تم کو عمل کرنا ضروری ہے. دین کو قبول کرنے کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت جو ہے وہ مجبور نہیں کرتی. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا اب امریکہ اور کینیڈا جانے کا، تو وہاں کی حکومت اس کو مجبور نہیں کرتی کہ آؤ کینیڈا میں یا امریکہ میں، لیکن جب ملک میں آ جائے گا تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی. یہ ہمارے ملک کے قانون ہیں اور اس پر عمل کرنا ہوگا. تو جب اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم دین قبول کر چکے ہیں، تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں. یہ جبر نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال سے بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ضروری ہے. نظام کیسے چلے گا؟ ایسے ہی چلے گا نا. تو یہ احکام الہی کو ماننا یہ ضروری ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم نے پھر روگردانی اختیار کی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے. یعنی فضل و رحمت سے فرمایا مفسرین نے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے، انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، یا عذاب مؤخر کرنا مراد ہے. یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی کہ اب تمہیں مزید مہلت دی گئی ہے. تو فرمایا یہ فضل الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ، ہفتے میں سرکشی کی تو ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. اب شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن کا عبادت کے لیے خاص کر دیں،
یعنی ہفتے کا دن سنیچر کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل جو ہے وہ ترک کر دیں۔ ان کو ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعے کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں گھڑوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم نے مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے، یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، اتنا لمبا پیریڈ۔ اور جب داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہ مسخ کا عذاب جو ہے وہ ان پر آیا۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی اور بدبو بدن سے جو ہے وہ نکلنے لگی، اور وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ حکم الہی کو نہ مانا۔ جب حکم الہی نہیں مانا جاتا تو ڈھیل کتنی ملی، آپ دیکھیں کتنی بڑی ڈھیل ملی۔ فرمایا کہ انہوں نے کام 40 سال یا 70 سال تک کیا اور ڈھیل ملتی رہی۔ اور ہم جو ہے وہ اگر گناہ کر رہے ہیں، شریعت مطالعہ کی پاسداری نہیں کر رہے اور ہم پر اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی تو بس ہم جو ہے وہ جو چاہیں کرتے رہیں، نہیں، یہ ڈھیل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ شریعت مطالعہ کی ہر دم پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا، یعنی قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں۔ تو قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ کی جائے، یعنی بندہ اپنی اصلاح کرے۔ اس لیے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار ہمیں بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، تو یہ جو گائے کا واقعہ جو ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے گائے کا واقعہ بیان کیا۔ آئیے ہم پہلے آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ مختصر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں ساتھ ہی، اور جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہوں گی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، بولے اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ ہمیں معاذ اللہ مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، میں جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوں، مذاق نہیں کرتا میں۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث جو ہے وہ بھی لے لے اور خون بہا بھی لے، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چل سکا، اس نے اس طور پر قتل کیا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو، چاہے وہ جو قتل کیا گیا اس کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم کرنے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت بظاہر تو معلوم نہیں ہوتی کہ ہمیں تو مقتول کا حال چاہیے، یہ کیسے قتل ہوا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کریں تو یہ مناسبت تو معلوم نہیں ہو رہی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف پوچھے اور بار بار سوال کر کے اپنے لیے قیدیں بڑھائی کہ بھئی ایسا ہوگا، ایسی ہوگی گائے، بار بار قیدیں بڑھا دے گئے۔ آخر کار یہ حکم ہوا
کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھائے، اور اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، کبھی کھیتی کو پانی نہ دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ اب کیا معاملہ تھا یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ان آیات میں۔ ارشاد فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے گائیں کیسی۔ قال، فرمایا گیا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ہے نہ بوڑھی اور نہ اوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، یعنی گائیں کہ بتا دیے کہ کیا عمر ہوگی۔ اوان بین ذالک، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہے، فافعلوا ما تؤمرون، اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، جو تو کرو جس کا تمہیں حکم ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتائے اس کا رنگ کیا ہے۔ قال، کہا وہ فرماتا ہے انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت جو ہے وہ فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایک پیلی گائے ہیں اور جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائیں دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے، یعنی وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائیں کیسی ہوگی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یہ بات کہی۔ اب جو ہے وہ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کا نام پر جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ اللہ کے نام پر میں نے اس کی حفاظت میں دے دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ بچہ بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح اور متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس نے والدہ سے کہا کہ والدہ نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آئے۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا تو وہ گائے جو ہے وہ حاضر ہو گئی، وہ گائے حاضر ہو گئی۔ اللہ کا حکم، اللہ کی قسم دے کر گائے کو بلایا، وہ گائے حاضر ہو گئی۔ یہ کون تھا؟ صالح متقی شخص تھا، اور حضور اگر شجر کو اشارہ کرے تو وہ کیوں حاضر نہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر درخت کو اشارہ کر دیں تو وہ کیسے حاضر نہ ہوگا؟ تو یہ جب ایک صالح شخص جو ہے وہ اللہ کی قسم دے کر جانور کو بلا رہا ہے تو وہ آ جائے۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار رہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا خریدار کی صورت میں، اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کر لی تو اجازت دی، مگر بیچنے سے پھر کہا کہ اپنی مرضی جو ہے وہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اب 6 دینار میں بیچے گا، سودا طے ہو جائے، مجھ سے پوچھ کے بیچنا۔ جوان پھر بازار آیا، اس مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ بھیجا، 12 دینار قیمت لگائی اور کہا والدہ کی اجازت نہ لو، 12 دینار میں لے لو۔ جوان نے کہا نہیں، والدہ سے تو میں پوچھوں گا۔ والدہ کو اطلاع دی، وہ صاحب فراست عورت تھی، سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے، یہ آزمائش کے لیے آ رہا ہے۔
بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں اس گائے کو فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، کہ آپ 3 کا 6، 6 کا 12 ہو گیا، اب آپ بتائیں کہ فروخت کرنا بھی ہے یا نہیں۔ لڑکے نے کہا کہ فرشتے سے یہی کہا کہ اب فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی کہ اس کی کھال میں بھر کر جو ہے وہ سونا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائیں بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ اب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا، بنی اسرائیل کو گائیں سپرد کر دی گئی۔ اب نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا یہ بے ادبوں کا طریقہ ہے۔ حکم شرع جو ہے اس کو ماننا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا پیچھے بھی جو ہے وہ تفسیر وغیرہ میں آیات قرآنی میں آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل کی توبہ کیسے ہوگی کہ آپس میں ایک جو ہے وہ دوسرے کو قتل کرے تو یہ توبہ ہوگی۔ یہ عقل میں تو نہیں آتا، لیکن کہا نا کہ بغاوت کا انجام تو پھر یہی ہے۔ تو یہ کہ حکم الہی جو ہے اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں آپ دیکھیے کہ اس شخص نے کہ جو نیک صالح تھا، ایک اپنے عیال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پرورش فرمائی اس کی۔ آج ہم سب بھی اپنے اولاد کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، پروردگار تو ہمارے اولاد کی جان مال دین ایمان کی حفاظت فرما، کہ یہ ہم تیرے سپرد کرتے ہیں کہ تو نے جو ہے وہ اس نیک صالح شخص کے صدقے اس کے بچے کے لیے جو ہے وہ اس چیز کی حفاظت فرمائی۔ تو ہی حفیظ ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہمارے جو ہے وہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ پھر جو ہے وہ جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ دیکھیں نا کیسی برکت ہوئی، 3 دینار 6 دینار 12 دینار نہیں، خال میں بھر کر گوشت، خال میں بھر کر گوشت، کتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر جو ہے وہ امانت جو دے گا وہ۔ فرمایا والدین کی فرمانبرداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسی پسند ہے، کہ والدین نے کہا ہے کہ بھائی پوچھنا ہے تو اب اس کے بعد دوسرا حکم نہیں ہے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کا حکم مانو۔ تو اب والدین کا حکم ماننا اس میں بڑی برکت ہے۔ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابا جو ہے وہ ہر چیز سے روک دیتا ہے، اماں جو ہے وہ مار مار کے برا حال کر دیتی ہے، تو ابا اور اماں یہ کرتے اس لیے ہیں کہ اچھی تربیت اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ ورنہ آج آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے والدین انہیں پوچھتے نہیں تھے، لیکن آج وہ محلے کے علاقے کے بدماش اور بیہودہ جو ہے وہ بن کر جو ہے وہ ابھرے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہمارے والدین کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہے اللہ انہیں دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے، کہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہی جبھی تو آج ہم مسجد میں آ کر بیٹھے نا۔ انہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں مسجد کا راستہ دکھایا اور ہمارے لیے راہیں کھولی کہ تم جاؤ۔ وہ خود صبح ہوتی تو قرآن پڑھتے، صبح ہوتی تو صبح نہ ہوتی، صبح ہونے سے پہلے سر بسجود ہو جاتے، فجر کی نماز پڑھتے وہ، جبھی تو ہم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مسجد میں ہیں۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے۔ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو ہے وہ فرماتا ہے، قال انہ یقول انہا بقرہ، کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فرمایا کہ تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر انہوں نے عمل کیا۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات آ رہے تھے، اپنی رسوائی کا کہ اندیشے اور گائے کی گرانی قیمت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات کے شافی جوابوں سے جو ہے وہ ان کے سوالات کو ختم کر دیا گیا تو اب انہیں ذبح کرنا ہی پڑا، کہ ہر سوال کا جواب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے عطا فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب تم نے
ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کا الزام دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ یعنی قتل کا بیان جو ہے وہ ہم پہلے سن چکے کہ وہ شخص نے جو ہے وہ قتل کیا تھا چچا زاد کا، اور جو ہے وہ اسے دوسری بستی میں چھوڑ آیا تھا۔ اب جو ہے وہ قتل کے لیے اس نے قصاص بھی جو ہے وہ طلب کرنا تھا اور اس کی وراثت پر بھی حصہ لینا تھا، تو یہ بیان پہلے گزر چکا۔ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تم دیکھ لو قیامت آئے گی، اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک گائے کے گوشت کا ٹکڑا تم مار رہے ہو، اللہ زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ واللہ فرمائے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ تو فرمایا بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا، وہ حکم الہی سے زندہ ہو گیا، اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ اب سب لوگوں کے سامنے یہ بات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی ہے کہ تم سمجھو اللہ جس طرح تمہارے سامنے دنیا میں مردے زندہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ سب کو زندہ کر سکتا ہے، سب کو زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور ان سے حساب لینا یہ حق ہے، یعنی ضرور ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہونا ہے تو یہ ہوگا۔ اللہ ہمیں حساب کتاب کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھروں کی مثل ہے، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ کڑے ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ چشمے کس سے نکلتے ہیں؟ پتھروں سے نکلتے ہیں، فرمایا اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ فرمایا کہ بڑی بڑی نشانیاں یہ دیکھی انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ فرمایا سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں اور ان سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ پتھر کوئی پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہ نکلتا ہے، کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے، لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک اور شعور عطا کیا گیا، حواس قوی عطا کیے گئے، عقل کامل عطا کی گئی، دلائل ظاہر اسے عطا کیے گئے، عبرت اور نصیحت کے مواقع اس کے لیے موجود ہیں، پھر بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ کس قدر جو ہے وہ سختی ہے دلوں کی، اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو۔ لوگ بہت بولتے ہیں، بے موقع بولتے ہیں، فضول بولتے ہیں، اور خواہ مخواہ ایک دوسرے کی ذاتی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اس کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اب دل کی سختی کا سبب کیا بتایا؟ زیادہ کلام کرنا۔ اس کا تجربہ آپ کر لیجئے، آپ اس کا تجربہ کر لیجئے۔ بزرگان دین تو کم بولتے تھے، کم سوتے تھے، کم کھاتے تھے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آپ چونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے، ہم اس پر اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے تو یہ ہوگا، یہی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ تجربہ کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہوں کہ عبادت کی لذت محسوس کریں، کہ عبادت کی لذت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، تو آپ کسی دن ایسا ہو کہ بہت کم بولنے کی کوشش کریں، جو ضرورت کا کلام ہونا وہ بولیں صرف، اس کے علاوہ آپ نہ بولیں۔ آپ دیکھیے
یہ حدیث پاک کا نور ہے، انشاءاللہ دل کو نرمی عطا ہوگی، عبادت کا نور، عبادت کا سرور نصیب ہوگا، کیونکہ بندہ بولتا ہے تو پھر بے موقع اور فضول گوئی یہ دلوں کو سخت کرتی ہے، حدیث مبارکہ کا مضمون ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم نے عبادت کی حلاوت لذت محسوس کرنی ہے تو کوشش کریں گے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کم بولیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ بول کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کریں گے؟ کم بولیں گے، تاکہ جو ہے وہ یاد رہے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آئندہ زندگی میں کیا کریں گے؟ کم بولیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عبادت کی لذت جو ہے وہ ضرور محسوس ہوگی، کہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ہے وہ زیادہ کلام نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے علاوہ۔ اللہ ہمیں جو ہے اپنی بندگی کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے، یہ تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، فرمایا یسمعون کلام اللہ، ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے تھے۔ اب معاملہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو مسلمان تھے ان کے دل میں طمع تھی، کہ چاہت تھی کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ایمان لے آئے، تو انصار صحابہ کرام بہت اس کے حریص تھے۔ وجہ یہ تھی، بتایا گیا تفسیر میں، کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، یہ انصار صحابہ کی طمع تھی، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انصار صحابہ کون؟ جو مدینہ طیبہ والے تھے، جو ہجرت کر کے آئے، وہ مہاجرین صحابہ۔ تو مدینے والوں کو یہ طمع تھی، ان کی چاہت تھی کہ یہ یہودی ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے اور جو ہے وہ تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ حال یہ ہے کہ ان کا ایک گروہ ایسا ہے جو صرف علماء پر مشتمل ہے، اور اللہ کا کلام یعنی توریت سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی توریت میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ تو ایسے لوگوں سے کہا گیا، ایسے لوگ ایمان کیسے لائیں گے؟ لہذا ان کے ایمان کی امید نہ رکھو، یعنی فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کے اندر بعض ایسے لوگ آ گئے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لفظی تفسیر اور یہ سب معاملات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرما، اور ایسے لوگ ہیں کہ عمل نہیں عقیدہ خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ دور کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے کے شرور سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اب عالم اگر بگڑ جاتا ہے تو یہ عوام کے بگڑنے سے زیادہ جو ہے وہ گمراہ، جو ہے وہ تباہ کن ہے عالم کا بگڑنا۔ فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ائمہ دین فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں، ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات کو چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے، یعنی مستحب یہ ہے تو اب جو ہے اس کو چھوڑ کر یہ مباح ہے اس کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے۔ یعنی علماء کو خاص تاکید ہے کہ مستحبات کو بھی نہ چھوڑیں، یہ مباح ہے، اس سے تو بچنا، مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے تو فرمایا کہ اس کی طرف نہ جھکو، ورنہ عوام مکروہ پر گریں گے، اور اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرمایا، بھائیوں للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو، چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ یعنی دین کے حفاظت کرنے کے لیے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری دی ہے، تو بھیڑیے نہ بنو، لوگوں کا ایمان ضائع نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو ان پر، ان کے جو ہے وہ نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاکید اس حوالے سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ حرام کو نہ چھوڑیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی جیسے مستحبات کو چھوڑ کر کہتے ہیں یہ مستحب ہی تو ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے بزرگان دین، آج حضور مفتی وقار الدین علیہ رحمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان جو ہے، ان کا یوم ہے 20 ربیع الاول ہے۔ یہ ایسے علماء تھے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف کیسے راغب کرتے تھے کہ ان کے جو صحبت یافتہ ہیں وہ فرماتے ہیں، اب ان کا قول ہے یا دیگر علماء کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مستحب جو ہے وہ چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں کہ مستحب بھی تو ہے،
اس مستحب کو چھوڑ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ مستحب کو چھوڑنا یہ تو تم محروم ہو گئے. مستحب کرو گے تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. مستحب کرو گے تو ثواب ملے گا, اور ثواب ملے گا تو تم ثواب سے محروم ہو گئے. تو اپنے آپ کو محرومی کی طرف کیوں لے جاتے ہو؟ مستحب پر عمل کرو, مستحب کو بھی نہ چھوڑو. فرض واجب تو چھوڑنا ہی نہیں ہے, لیکن مستحب پر بھی عمل کرنا ہے. اور علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ کا ولی بننا ہو نا, اللہ کا ولی بننے کا کس کس کو شوق, مطلب ہے کہ دل میں تمنا ہے, کون یہ رکھتا ہے بات, تو ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا کہ بھئی میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں. تو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو وہ حضور کی سنتوں کو تھام لے, حضور کی سنتوں کو پکڑ لے اور اس پر عمل کرے, حضور کی سنتوں پر. تو حضور کی سنتوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ ولایت ملے گی, اللہ کا قرب نصیب ہوگا. ولایت سے مطلب قرب الہی انشاءاللہ تبارک و تعالی نصیب ہوگا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, اگر نماز کے حوالے سے ہی پوچھا جائے تو عصر سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ 4, سب کو معلوم ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ادا کرتے ہیں ہم میں سے؟ عشاء سے پہلے کی کتنی سنتیں ہیں؟ 4, سب کو معلوم ہے. لیکن ادا کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اچھا, سنتوں کی جو تاکیدی سنتیں ہیں ظہر سے پہلے کتنی ہیں؟ 4 ہیں. ظہر سے پہلے کی جو سنتیں ادا کرتا ہے نا, تو اللہ کے مطلب روایت میں آتا ہے کہ جو یہ سنتیں ادا کرے ظہر والی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد کی نماز کا ثواب عطا کرتا ہے. اب کون تہجد پڑھنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھے. تو اب یہ جی چاہتا ہے, اور اگر اٹھ نہیں پاتا تو وہ کوشش کرے کہ ظہر کی سنتیں قبلیہ فرضوں سے پہلے ادا کرے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ بھئی امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہہ دی اور اقامت ہو رہی ہے تو استینے چڑھاتے ہوئے ہم جو ہے وہ مسجد میں آ رہے ہیں اور پھر وضو کر کے فوراً جو ہے وہ صف میں شامل ہو جائے. ایسا نہیں, بلکہ پہلے آئیں, 10 منٹ پہلے آئیں, 2-3 منٹ وضو کریں اور پھر سنتیں ادا کریں. فرضوں اور سنتوں کے اذان اور اقامت کے درمیان مسجد میں آ کر بیٹھیں, دعا کریں. جو اذان اور اقامت کے درمیان آ کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. حدیث شریف میں آیا ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. حدیث شریف میں آیا ہے دعا وہ کہ جو اذان اور اقامت کے درمیان وہ رد نہیں ہوگی. تو یہ سارے سکون جو ہے وہ ہمیں میسر ہیں, لیکن ہم سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی جائے تجارت پر, اپنے گھر پر, اپنے موبائل فون میں. یہ سارے سکون ہم تلاش کر رہے ہیں. تو سکون کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں, اللہ کے گھر میں سکون ہے. آپ جو ہے وہ کبھی ایسا ہو تو اس کو بھی ٹرائی کریں کہ اپنا موبائل فون اپنے گھر رکھ کے آئیں اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھیں. مطلب ایسا ہوتا ہے بعد اوقات چھٹی والا دن, جیسے اتوار کا دن ہے, اب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اتنے, فجر کی نماز میں تو عام طور پہ لوگ موبائل فون نہیں لاتے. تو وہ جو جس وقت آپ کے جیب میں موبائل فون ہے اور جس وقت آپ کے جیب میں موبائل فون نہیں ہے, ان دونوں صورتوں کا آپ موازنہ کریں. تو جس وقت آپ ان چیزوں سے فارغ ہوں گے تو آپ کو عبادت کی لذت زیادہ نصیب ہوگی. کیوں کہ آپ کو پتہ ہے ابھی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. اور باقی کیا ہوتا ہے, وہ کسی نے کہا نا کہ جیسے ہی فرض ختم ہوتے ہیں, نماز ختم ہوتی ہے, تو مطلب کہ سمجھانے کے لیے, لوگوں کو چوٹ کرنے کے لیے یہ بات ہے کہ موبائل فون اٹھا کر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قبولیت کا میسج آیا ہے نہیں آیا. بالکل اتنا کہ ہم جو ہے وہ دنیا سے دور ہونا نہیں چاہتے. تو سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی سکون نصیب فرمائے. یہاں الحمدللہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے 75 آیات مکمل ہوئی ہیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس درس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطالعہ کی پابندی نصیب فرمائے. آج جیسے میں نے عرض کیا مفتی اعظم پاکستان حضور مفتی وقار الدین علیہ الرحمہ کا یوم ہے, ان کے لیے بھی, اور ہمارے جو شہدائے مستونگ ہیں, شہدائے میلاد ہیں, شہدائے نشتر پارک ہیں, شہدائے ختم نبوت ہیں, ان سب کے سال ثواب کے لیے ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فاتحہ خوانی کر لیجئے. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, اول آخر 3 مرتبہ درود پاک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہی ہمارا جمع ہونا قبول کر لے. پروردگار جو
درس و بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے، جو صورت آیت تلاوت کی گئیں اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دے، اس کا ثواب اپنے کرم کے شان نشان مرحمت فرما، ثواب کا تحفہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کروڑ درود و سلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلہ جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء کرام، اہل بیت اطہار، جمیع شہداء کرام، جمیع ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اے اللہ بالخصوص اس کا تحفہ جملہ تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، کل بزرگان دین، صالحین، کاملین، بالخصوص امام اعظم، غوث اعظم، داتا علی اجویری، بابا فرید، خواجہ غریب، سیدی اعلیٰ حضرت، ہم سب اپنے پیر و مرشد کو اس کا تحفہ ایصال کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اے اللہ بالخصوص آج جن کا یوم عرس ہے، حضور مفتی وقار الدین علیہ رحمہ، ان کی بارگاہ میں اس کا تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ پروردگار ہم اپنے والدین کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ کل مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اے اللہ حضور قبلہ مفتی صاحب کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں تو اس سے صاحب عرس کی خصوصی نظر عرس منانے والوں پر ہوا کرتی ہے۔ ہم سے ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی صحبت پائی کہ شریعت مطہرہ کے کمال عامل تھے، عمل کرنے والے تھے۔ پروردگار ہر قسم کی احتیاط کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، تیرے فرامین، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، شریعت کے احکامات کی مکمل پابندی کیا کرتے، پاسداری کیا کرتے۔ اللہ آج ان کا عرس ہے، صاحب عرس کے صدقے یہ ساری نعمتیں ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اے پروردگار ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اسے بھی قبول کر لے، اور اے پروردگار جو دین کا نور انہوں نے اپنے قریب والوں کو عطا کیا، اور اے اللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے صحبت یافتہ بڑے محتاط طریقے سے زندگی کو گزارتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کے عرس کے صدقے یہ نور جو شریعت مطہرہ کی پابندی کا ہے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ارے پروردگار عالم التجا کرتے تجھ سے اس ذکر کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ان کے درجات بلند فرما۔ ارے پروردگار عالم یہ درس قرآن میں آنے والے اے اللہ تیرا کلام سننے آئے ہیں، اے پروردگار تیرا کلام سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اے پروردگار ہم سب کے دلوں کو کشادگی عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا ذکر اے اللہ دلوں کے زنگ و میل کو دور کرتا ہے، یہ تیرا ذکر ہی ہے کہ کلام اللہ ہے، اے اللہ تیرا کلام ہے، پاک کلام ہے۔ اے پروردگار عالم اس پاک کلام کے صدقے ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما دے، ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ تو چاہے تو پل بھر میں زندگی بدل سکتی ہے، اے اللہ تو نے پل بھر میں بہت سوں کو اپنی ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ اے پروردگار عالم ہم ان کے غلام ہیں کہ جنہیں تو نے عظمتیں، رفعتیں اور اپنی اے اللہ بندگی کا نور خاص عطا کیا۔ اے پروردگار ہم ان کے نام لیوا پروردگار ان کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ جنہیں تو نے نوازا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اے پروردگار اپنے پیاروں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ اے پروردگار تو نے ہمیں اپنی رحمت سے اپنے پیاروں کی صحبت سنگت عطا کی اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اے اللہ جہاں دنیا میں ان کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے، اب اے اللہ ہمارا آخری ٹھکانہ دنیا سے جانے کا قبر بھی اے پروردگار عالم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی قربت میں نصیب فرما۔ اور اللہ اے پروردگار اے مالک ہم تو دعا یوں کرتے ہیں اور ہمارے دل کی چاہت بھی یہ ہے، اور اے پروردگار اے مالک تو دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ اے پروردگار جب ہمارا وقت آخر ہو تو ہمیں مدینے کی گلیاں نصیب فرما، اور اے پروردگار مدینے میں حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں ہمیں مرنا نصیب دفن ہونا نصیب کر دے، اور اے پروردگار عالم جنت البقیع مدفن ہونے کے بعد جنت الفردوس ہم سب کا مسکن بنا دے، حضور کے قدموں میں بلند مقام نصیب فرما دے۔ اے پروردگار جن دوست و احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول کر لے۔ ایک بچی ہے عائشہ ICU میں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا عطا فرمائے۔ اور ایک بہن نے جو ہے وہ اپنی ساس کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بچی کے لیے دعا کریں۔ اس بہن کو اور تمام ہماری بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور سب کی بیماریاں دور کرے،
اور اے پروردگار سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، اور جو بچیاں ہیں غیب سے ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یہ آئے ہیں اے پروردگار تیرے دربار میں، تیرے گھر مسجد میں صبح صبح آئے ہیں، اے پروردگار دعا کرتے تجھ سے اب یہ صبح تیرے نام سے کرنے کے بعد اے اللہ اب اپنے کام کاج پر نکلیں گے۔ اے اللہ اس وقت لوگ تیرے بندے بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں، اے اللہ دعا کرتے ہیں جو آئے ہیں ان کے لیے بھی، جو پریشان ہیں ان کے لیے بھی، اے اللہ سب کی روزیوں میں رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما دے، آسان سہل روزگار عطا فرما۔ جتنے طالب علم ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ذہنوں کو اے پروردگار کشادگی عطا فرما، سچا باعمل حافظ قرآن بنا، باعمل عالم دین بنا، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام موٹوں کا ونوں کا جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت یہ قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کل چھٹی والا دن ہے، خوب پیغام عام کریں درس قرآن کا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ درس قرآن کے بعد مختصر وقت میں ذکر الہی اور خصوصی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ کل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق امجدی صاحب مدظ اللہ العالی تشریف لائیں گے درس قرآن کے لیے، آپ احباب اس کی دعوت کو خوب عام کیجیے۔ تجدید ایمان کر لیجیے، یا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو، میں اس سے بیزار ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔